بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے برساتی نالے میں غیر ملکی کو دھکا دینے والے 2 سعودیوں کو گرفتار کیا ہے۔ دونوں شہری دوہرے جرم کے مرتکب ہوئے تھے۔ انہوں نے غیر ملکی کو دھکا دینے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی تھی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کی مدد سے دونوں سعودی شہریوں تک رسائی حاصل کی گئی۔ دونوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے عدالتی کارروائی کے لیے انہیں پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب آنے والے غیر ملکی خواہ وہ ورک ویزا پر ہوں، عمرہ یا وزٹ ویزے پر، انہیں سرکاری معاملات کے حوالے سے بعض اہم اصلاحات کے بارے میں جاننا ضروری ہے، جن سے ان کا واسطہ ملک میں دوران قیام پڑ سکتا ہے۔ بعض الفاظ ان لوگوں کے لیے اہم ہیں جو پہلی بار سعودی عرب ورک ویزے پر آتے ہیں، تاہم بعض اصلاحات کا جاننا وزٹ یا عمرہ ویزا پر آنے والوں کے لیے بھی اہم ہوتا ہے تاکہ انہیں معاملات کو سمجھنے میں سہولت ہو۔ وزارت الخارجہ یہ بیرونی امور کی وزارت ہوتی ہے جسے عربی میں وزارت خارجہ کہتے ہیں۔ غیر ملکیوں کے امور سے متعلق اس وزارت کا کام ویزوں کے اجراء کا معاملہ مکمل کرنا ہے۔ سرحدی چوکیوں پر اس ادارے کو اگرچہ عربی میں جوازات ہی کہا جاتا ہے، مگر یہاں اس سے مراد امیگریشن کا ادارہ ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی مسافر ہوائی اڈے پر اترتا ہے تو سب سے پہلے اسے محکمہ جوازات یعنی امیگریشن کے ادارے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جہاں مسافروں کی انٹری کی جاتی ہے۔ تشہیر خاص لفظ کے معنی ویزے کے ہیں۔ سعودی عرب آنے کے لیے بنیادی طور پر 3 طرح کے ویزے ہوتے ہیں، جن میں ورک ویزا، عمرہ حج ویزا اور وزٹ ویزا شامل ہیں۔ وزٹ ویزے کو ویزا زیارہ کہا جاتا ہے۔ ویزے کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک فیملی وزٹ اور دوسرا تجارتی وزٹ۔ اقامہ یہ وہ قانونی دستاویز ہے جو رہائش کے لیے ضروری ہے۔ اقامہ کے بغیر سعودی عرب میں رہنا غیر قانونی ہوتا ہے۔ اقامہ کی تجدید سالانہ بنیاد پر کی جاتی ہے، جو مقررہ فیس کی ادائیگی سے مشروط ہوتی ہے۔ قرۃ العملہ کو ورک پرمٹ کہتے ہیں، جو لیبر آفس سے جاری کیا جاتا ہے۔ ورک پرمٹ کے اجراء کے بعد ہی اقامہ جاری ہوتا ہے۔ خروج و عودہ ملک میں رہنے والے غیر ملکی خواہ وہ ورکنگ ویزے پر ہوں یا فیملی ویزے پر، انہیں ملک سے چھٹی پر جانے کے لیے خروج و عودہ یعنی ایگزٹ ری انٹری ویزے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایگزٹ ری انٹری ویزے کی فیس 100 ریال ماہانہ کے حساب سے لی جاتی ہے، تاہم پہلی بار کم از کم 2 ماہ کا ویزا لگایا جاتا ہے، جس کی فیس 200 ریال ہوتی ہے۔ اس کے بعد جتنے ماہ درکار ہوں اس کے حساب سے ہر ماہ 100 ریال اضافی فیس وصول کی جاتی ہے۔ خروج نہائی اس لفظ کا مطلب فائنل ایگزٹ ویزا ہے، جو ملک سے مستقل طور پر جانے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے۔ ابشر محکمہ پاسپورٹ، جو کہ وزارت داخلہ کا ذیلی ادارہ ہے، اس کی جانب سے تمام سرکاری امور کی انجام دہی کے لیے کمپیوٹرائز سسٹم کی سہولت مہیا کی گئی ہے، جس کے پورٹل کو ابشر کہا جاتا ہے۔ ابشر کے ذریعے جو کام ماضی میں سرکاری دفتر کے چکر لگا کر اور قطاروں میں کھڑے ہو کر کیا جاتا تھا، اب گھر بیٹھے انتہائی آسانی سے اور لمحوں میں انجام دیا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک کو کورونا کے باعث سیاحت کے شعبے میں 240 بلین ریال کا خسارہ ہوا ہے۔ خلیجی ممالک میں سیاحت میں سالانہ 10% اضافہ ہوتا رہا ہے۔ اس اعتبار سے 2020 کے دوران سیاحت کے شعبے میں 110 بلین ڈالرز کا اضافہ ہونا چاہیے تھا، مگر کورونا وبا کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا۔ اب جبکہ خلیجی ممالک میں صورتحال کافی حد تک قابو میں ہے، تاہم ابھی تک وہاں کے رہائشی سیاحت کی غرض سے اپنے ملک سے باہر جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خلیجی ممالک کے رہائشی بیرون ملک جانے کی بجائے اندرون ملک سیاحت کی طرف زیادہ مائل ہو رہے ہیں۔ یہی حال دوسرے ممالک کا ہے جہاں کے سیاح خلیجی ریاستوں میں جایا کرتے تھے۔ اب کورونا کی وبا سے بعض ممالک پر پابندی ہے، جبکہ بعض ممالک کے شہری سیاحت کو مؤخر کیے ہوئے ہیں۔
اگر کسی نجی اسکول کی انتظامیہ مقررہ فیس سے زیادہ طلب کرے تو ایسی صورت میں والدین اضافی فیس کے حوالے سے شکایت کر سکتے ہیں۔ سعودی وزارت تعلیم نجی اسکولوں سے متعلق فیس کی تفصیلات اپنی ویب سائٹ پر جاری کیے ہوئے ہے۔ وزارت تعلیم نے والدین حد سے زیادہ فیس کے مطالبے پر شکایت کے لیے جو طریقہ کار طے کیا ہے اس کے مطابق ویب سائٹ پر جا کر نجی تعلیم گیٹ کو وزٹ کریں اور دخول ولی امر کا انتخاب کریں۔ تسجیل تظلم خانے کو پش کریں اور مطلوبہ معلومات کا اندراج کریں۔ وزارت تعلیم نے بیان میں کہا ہے کہ شکایت پیش کرنے پر اس کا نمبر بھیجا جائے گا۔ درخواست کی پیروی کے طریقہ کار کے حوالے سے لنک بھیجا جائے گا یا موبائل پر SMS کے ذریعے مطلع کیا جائے گا۔ وزارت تعلیم کا کہنا ہے کہ اگر شکایت کنندہ کے سامنے کوئی مشکل پیش آئی یا وہ آن لائن سروس سے فائدہ نہ اٹھا سکتا ہو تو ایسی صورت میں وہ 1996 پر رابطہ کر کے شکایت اپنی پیش کرے۔ سعودی وزارت داخلہ نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو پھر خبردار کیا ہے کہ فیملی تقریبات کے ضوابط کی خلاف ورزی پر سزا ہوگی۔ گھروں یا گیسٹ ہاؤسز یا زرعی فارموں پر 50 افراد سے زیادہ اہل خاندان کا جمع ہونا خلاف قانون ہے۔ ایسے افراد جو ایک ساتھ نہ رہتے ہوں ان کا کسی ایک جگہ تقریب میں جمع ہونا منع ہے۔ پہلی خلاف ورزی پر ادارے کے مالک یا تقریب کے ذمہ دار پر 10,000 ریال کا جرمانہ ہوگا۔ تقریب کے شرکا میں سے ہر ایک پر 5,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ تقریب کی دعوت دینے والے یا اس کے ذمہ دار پر 5,000 ریال جرمانہ کیا جائے گا۔ دوسری بار خلاف ورزی پر ادارے کے مالک یا ذمہ دار پر 20,000 ریال کا جرمانہ ہوگا، جبکہ تقریب میں شرکت کرنے والے یا اس کی دعوت دینے والے یا اس کے ذمہ دار پر 10,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ تیسری بار خلاف ورزی پر ادارے کے مالک یا ذمہ دار پر جرمانہ دگنا کر دیا جائے گا اور اسے پبلک پروسیکیوشن کا سامنا کرنا ہوگا۔ سعودی عرب میں محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ بیرون ملک سے عمرہ پروازیں ملک پہنچ رہی ہیں۔ سارا کام ریکارڈ وقت میں انجام دیا جا رہا ہے۔ بیرون ملک سے آنے والے عمرہ زائرین کی امیگریشن کی کارروائی جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر نپٹائی جا رہی ہے۔ گزشتہ 3 ماہ کے دوران 83,574 غیر ملکیوں نے کویتی لیبر مارکیٹ کو خیر باد کہہ دیا ہے۔ گزشتہ سال ستمبر سے دسمبر تک غیر ملکیوں کی بڑی تعداد ملک چھوڑ چکی ہے۔ غیر ملکیوں کی جگہ کویتی شہریوں کو بھرتی کرنے کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے۔ گزشتہ 3 ماہ کے دوران مختلف سرکاری محکموں نے 2,144 غیر ملکیوں کے معاہدے ختم کیے ہیں۔ سب سے زیادہ جن شعبوں نے معاہدے ختم کیے ہیں ان میں صحت اور تعلیم ہے، جبکہ کویتی ایئر لائن اور بیکری کے علاوہ پبلک ٹرانسپورٹ کے شعبے سے بھی غیر ملکیوں کو نکال دیا گیا ہے۔ گزشتہ 3 ماہ کے دوران 7,385 گھریلو ملازمین کے بھی معاہدے ختم کیے جا چکے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں مقیم ہزاروں پاکستانیوں کو شناختی کارڈ موصول نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے۔ ابوظہبی میں پاکستانی سفارت خانے نے پاکستانیوں کو مطلع کیا ہے کہ کورونا وبا کے پیش نظر پروازوں کی غیر یقینی صورتحال کے باعث شناختی کارڈ کی ترسیل عارضی طور پر تعطل کا شکار ہے۔ ہم نے متبادل ذرائع سے شناختی کارڈ کی ترسیل کا کام شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نجی کوریئر کمپنی کے ساتھ نادرا کے معاہدے کی مدت ختم ہو چکی ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔